مرکزی حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت کے مابین جس طرح سے محاذرائی نظر آ رہی ہے، جس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیے جا رہے ہیں، اس سے یہ نہیں لگتا کہ یہ پاکستان کا مرکز ہے اور دوسری طرف پاکستان کا صوبہ ہے، بلکہ لگتا کچھ یوں ہے جس طرح سے بیانات سامنے آتے ہیں، جس طرح سے سخت بیانات، ایک دوسرے کے خلاف بیانات، لگتا ہے کہ یہ دو ریاستیں ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف یدھ میں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لڑائی میں ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر ہم قصوروار قرار دیتے ہیں مرکزی حکومت کو۔ اس میں بلا شبہ مرکزی حکومت زیادہ قصوروار ہے، کیونکہ مرکزی حکومت بڑی جگہ پر ہے، اس کا اپر ہینڈ ہے، اس کی طرف سے صوبوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے تحریک انصاف کی حکومت وہاں پہ قابل قبول نہیں ہے۔ مرکز میں بھی ان کی طرف سے تحریک انصاف کی حکومت قابل قبول نہیں تھی، اور جیسے ہی ان کو موقع ملا اور جنرل باجوہ کی طرف سے اشارہ کیا گیا، یہ جنرل باجوہ کے قریب پہنچ گئے۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان آج بھی کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی طرف سے ہمیں کیسے بتایا گیا، کیسے سمجھایا گیا کہ عدم اعتماد کی تحریک لانی ہے۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ یہ حکومت آج کی مرکزی حکومت پہلے بھی تحریک انصاف کے لیے اسی طرح کی سوچ رکھتی تھی، اس کو اقتدار سے نکال دیا، لیکن خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت پھر سے آ گئی۔ ایسا پاکستان میں کئی مرتبہ ہوتا رہا کہ مرکز میں ایک پارٹی کی حکومت ہے، لیکن صوبوں میں، ایک صوبے میں، دو صوبوں میں دوسری پارٹیوں کی حکومت ہے۔ کوارڈینیشن تو مثالی کبھی نہیں رہا، تاہم ایک دوسرے کو برداشت ضرور کیا کرتے تھے، لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت تحریک انصاف کو وہاں پہ بھی اور بطور پارٹی بھی قبول کرنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نظر نہیں آتی۔ آج بھی ان کی طرف سے ان کو آگے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے بدلے میں، اس کے جواب میں ان کی طرف سے بھی ایسا ہی جواب آتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ان کی طرف سے بھی ایسا جواب آنا چاہیے اور ان کی طرف سے بھی ایسی سختی کی جانی چاہیے۔ وہاں پہ سہیل آفریدی صاحب آج کل وزیر اعلیٰ ہیں، پہلے علی امین گنڈا پور بھی وہاں پہ وزیر اعلیٰ رہے تھے، وہ بھی انہی کی طرح پہلے بڑے پرجوش تھے، لیکن پھر رفتہ ان کی سپیڈ کم ہوتی گئی، اور ایسا موقع آ گیا کہ یہ واضح ہونے لگا کہ یہ بھی انہی کی ٹیم کا حصہ بن چکے ہیں، اور اس پر تصدیق کی مہر اس وقت ثبت ہو گئی جب ان کو عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ استعفیٰ دے دیں۔ انہوں نے استعفیٰ دے دیا، تو اس پر مسلم لیگ نون کی طرف سے بڑا ہی احتجاج کیا گیا کہ یہ کیا کر دیا، معاملات درست ہو رہے تھے اور معاملات درست ہونے لگے تو ان کی طرف سے ان کو الگ کر دیا گیا۔ سہیل آفریدی جس طرح سے علی امین گنڈا پور کا پہلے رویہ تھا، وہی رویے کو لے کے چل رہے ہیں، تو کب تک چلیں گے؟ جب تک چلیں گے عمران خان کا ان کو اعتماد حاصل رہے گا۔ اگر یہ بھی اسی لائن پر آ جاتے ہیں جس پر گوہر خان صاحب آ چکے ہیں، علی محمد خان صاحب آ چکے ہیں، شہریار آفریدی آ چکے ہیں، اور اس سے پہلے شیر افضل مروت آ کے جا بھی چکے ہیں، اس وقت تک عمران خان ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ان کی آشیرواد ان کے ساتھ ہوگی، عمران خان ان کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ آج کل سہیل آفریدی یہ کرتے ہیں کہ تھوڑی سی چنگاری پھینکتے ہیں اور مسلم لیگ نون والے اس کو پھر بھانبڑ بنا دیتے ہیں، الاؤ بنا دیتے ہیں، اور اس میں خود ہی پھر یہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کل وادی تیرہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ متنازع بن چکا ہے۔ تو سہیل آفریدی کہتے ہیں، ان کی حکومت کہتی ہے کہ یہاں پہ حکومت کی طرف سے آپریشن کیا جا رہا ہے، لوگوں کو زبردستی ان کے گھروں سے نکال کر باہر بٹھا دیا گیا، جبکہ حکومت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا۔ خصوصی طور پہ کل 3 وزراء بیٹھے، خواجہ آصف صاحب بولے، ان کے ساتھ اطاعت تاڑ صاحب تھے، اور اختیار ولی صاحب وزیر اعظم کے مشیر وہ بھی موجود تھے۔ ان کی طرف سے جو سہیل آفریدی کو کہا گیا، ہر الزام ان پر ڈال دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت کی گئی کہ وہاں پہ فوج کوئی کارروائی نہیں کر رہی، وہاں پہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، بلکہ وہاں سے جو لوگ ڈسپلیڈ جن کو کہا جا رہا ہے کہ ہوئے ہیں، وہ اپنی مرضی سے وہاں سے اٹھے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ سردیوں میں کون اٹھتا ہے، تو اطاعت آرڈر کی طرف سے تاریخ دان بنتے ہوئے کہا گیا کہ آج کل چونکہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، تو پہلے سردیاں پہلے آ جایا کرتی تھی، برف باری پہلے شروع ہوا کرتی تھی، آج کل برف باری جا کے جنوری کے درمیان میں شروع ہوئی ہے، تو اس لیے وہاں سے برف باری سے بچنے کے لیے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں، جبکہ صوبائی حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو زبردستی ڈسپلیس کیا گیا، زبردستی گھروں سے نکالا گیا ہے۔ ان کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ ہم ان کے لیے 4 ارب روپے مختص کرتے ہیں، اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ تو خواجہ آصف اسی کو لے کے، مرکزی حکومت اسی کو لے کے ان کے پیچھے پڑی ہوئی، اور ان کے جو صحافی ساتھی ہیں، ان کے جو اینکر ہیں، وہ بھی یہی سوال کرتے ہیں کہ پھر آپ نے
4 ارب रुपए کا پیکج کیسے دے دیا؟ تو اس پر سہیل آفریدی کی حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو جس نے بھی اٹھایا، زبردستی اٹھایا، اپنی مرضی سے وہ نہیں گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے نوٹیفیکیشن میں لکھا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گئے۔ وہ کہتے کہ کیا ہم لکھتے کہ ان کو زبردستی نکالا گیا ہے؟ اگر ایسا لکھتے تو مزید شدت آ جاتی اختلافات کی فوج کے ساتھ اور اس حکومت کے ساتھ۔ انہوں نے کہا اس لیے ہم نے نوٹیفیکیشن میں یہ لکھا کہ یہ رضامندی سے اپنے گھروں سے نکلے ہیں اور ان کے لیے 4 ارب روپے مختص کیے گئے۔ تو خواجہ صاحب بار بار کہتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن یہ واپس لے لیں، واپس لے لیں 4 ارب روپیہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں واپس لے لیں گے، ہمارے اپنے لوگ ہیں، یہ تکلیف میں ہے، یہ بے گھروں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیوں واپس لے لیں گے، ہمارے اپنے لوگ ہیں، گھروں سے بے گھر ہوئے ہیں، تو جیسے بھی ہوں ہم نے ان کی ہیلپ کرنی ہے، ان کو ریلیف دینا ہے۔ یہ اس حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے، جیسا کہ کہا کہ خواجہ آصف صاحب کی طرف سے چڑھائی کی گئی، اور جیسا کہ عطا تاڑ نے کہا کہ سردیاں زیادہ دیر سے شروع ہوئی ہیں، برف باری زیادہ دیر سے شروع ہوئی ہے، اس لیے ان کی طرف سے تاخیر سے اپنے گھر چھوڑے گئے ہیں۔ جبکہ وہ حکومت کہتی ہے جو وہاں پہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو زبردستی وہاں سے نکالا گیا ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب اور ٹیم کی طرف سے جو کچھ بھی کہا جا سکتا تھا ان کو چیلنج بھی کیا گیا، اور بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیں۔ اور آپ کو بتا دیا کہ خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے نوٹیفیکیشن کیوں جاری کیا گیا تھا اور کیوں وہ واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کل جس طرح سے خواجہ آصف اور ان کے دیگر 2 ساتھیوں کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی، سخت پریس کانفرنس تھی، شاید اس میں کچھ کسر رہ گئی تھی، اور پھر سہیل آفریدی بھی بولے ہیں، تو ان کے بولنے پر یہ خاموش رہ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ سہیل آفریدی کی طرف سے جس طرح سے فوج پر تنقید کی جاتی ہے وہ بھی انہوں نے کی، اور جس طرح سے رجیم کو آگے لگایا جاتا ہے اس کو بھی انہوں نے آگے لگایا، اور عمران خان کی بھی انہوں نے تعریف کی۔ عمران خان کی تعریف سن کر یہ لوگ آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ وہ صرف عمران خان تھا جو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتا تھا، یہ ایسا نہیں کہہ سکتے، ایسی باتیں کریں اور نون لیگ خاموش ہو جائے۔ 3 تو پہلے بھگت چکے تھے، 3 کا ٹولہ تو پہلے آ چکا تھا، خواجہ آصف، عطا تارڑ اور اختیار ولی صاحب، اور اس کے بعد جس طرح سے سہیل آفریدی کی طرف سے ایک مرتبہ پھر سخت لہجہ اختیار کیا گیا، تو پھر آئے ہیں سامنے طلال چودھری صاحب، اور انہوں نے ان کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا، جیسا کہ ان کی طرف سے 3 وزراء کی طرف سے 3 کے ٹولے کی طرف سے کہا گیا کہ وہاں پہ وادی تیرہ میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، وہاں پہ طالبان بیٹھے ہوئے ہیں، 500 آپ بھی TTP کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، ان کو نکالنے کے لیے، ان پر قابو پانے کے لیے خود ہی اس حکومت کی طرف سے فیصلہ کیا گیا، کمیٹی کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ان کو وہاں سے اٹھانے کا، تیرہ کے لوگوں کو، اس لیے وہاں سے وہ اٹھ رہے ہیں، وہاں پہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا۔ لیکن طلال چودھری کی طرف سے کہا گیا کہ وادی تیرہ میں آپریشن نہیں، نیشنل ایکشن پلان کے تحت کاروائی ہو رہی ہے، نیشنل ایکشن پلان کے تحت کاروائی ہو رہی ہے۔ آپریشن اور کاروائی میں کیا فرق ہو سکتا ہے یہ طلال چودھری صاحب بتائیں گے۔ لگتا ہے کہ طلال چودھری کو ChatGPT والے اپنے پاس لے جائیں گے اور یہ دنیا کو بتائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، آپریشن اور کاروائی میں فرق کیا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کی طرف سے 2 اکٹھے لطیفے سنا دیے گئے ہیں۔ ایک تو سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کو مکمل اختیار ہے کہ وہ سپر ٹیکس لگا سکتی ہے، اس میں کوئی آئینی قدغن بالکل بھی نہیں ہے، یہ فیصلہ دے دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے۔ تو جناب پہلی ان کی طرف سے بار بار ایک ہی بات کی جا رہی تھی، جیسا کہ قاضی فائصل صاحب اور ان کے چیلے چانٹے ایک ہی بات کرتے تھے کہ سپریم کورٹ کو اختیار ہے کہ وہ آئین میں کوئی بھی ترمیم کر سکتی ہے۔ جب یہ کہہ دیا گیا، اور پھر آئینی بینچ بھی یہ کہتا تھا اور آج کی آئینی عدالت بھی یہی کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کو، آئینی بینچ بھی یہی کہتا تھا اور آج کی آئینی عدالت بھی یہی بار بار کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ کو مکمل اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے، کوئی بھی قانون بنا سکتی ہے، آئین میں جس طرح چاہے تبدیلی کر سکتی ہے۔ تو پھر یہ سپریم کورٹ کی طرف سے کہنا لطیفہ ہی ہے کہ جو پارلیمنٹ کی طرف سے لگایا گیا ٹیکس ہے وہ آئینی ہے، وہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کو غیر آئینی قرار دیا جائے، اور یہی درست فیصلہ کیا گیا ہے، یہ سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا۔ اور اس سے بڑا لطیفہ بھی سامنے ہے، ہاشم کاکڑ صاحب سپریم کورٹ کے جج ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ وزیر اعظم بھی اگر کوئی غیر آئینی حکم دیتا ہے تو اس کو نہ مانا جائے۔
ان کی طرف سے گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم اگر غیر آئینی کوئی حکم دیتا ہے تو اس کو نہ مانا جائے، وزیر اعظم اگر حکم دیتا ہے تو نہ مانا جائے، اس کے علاوہ کوئی حکم دیتا ہے تو پھر اس کو مان لیا جائے۔ یہ بھی لطیفہ ہے۔ اور محسن اختر کیانی صاحب اپنے ہی جج کے گلے پڑ گئے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہائی کورٹ میں ایسے جج لائے گئے ہیں جو بغیر گواہوں کے فیصلہ دیتے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ چیف جسٹس ایسے لوگوں کو یہاں پہ لے کے آئے ہیں جو بغیر ثبوتوں کے فیصلہ دے دیتے ہیں۔ محسن اختر کیانی صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے ڈوگر صاحب کے بارے میں، سرفراز ڈوگر صاحب کے بارے میں لطیفہ در لطیفہ سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں سامنے آ رہا ہے۔ اللہ خیر کرے، انہوں نے ہمارے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ تو چلتے ہیں تھوڑا سا بسنت کی طرف۔ علیمہ خان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ عمران خان کی گڈیوں پر تصاویر لگا دی جائیں، جبکہ حکومت کی طرف سے ایسے اقدامات کیے گئے ہیں، نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے کہ کسی کی تصویر اس پر نہیں لگائی جائے گی، کوئی جھنڈا نہیں لگایا جائے گا، کسی سیاسی شخصیت کی تصویر نہیں لگائی جائے گی۔ یہ سیاسی شخصیت کا باقاعدہ طور پر اس میں مینشن کیا گیا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں لکھا گیا کہ قیدی نمبر 804 وہ لکھنا بھی منع ہے، گانے بھی منع قرار دیے گئے ہیں۔ یہ سارا کچھ کہنے کے باوجود بھی جو گڈیاں آج بھی اڑ رہی ہیں وہ بھی غیر قانونی گو کے ہیں، کیونکہ حکومت کی طرف سے اب یہ بسنت کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن دوسری طرف حکومت کو خولیا، پتنگ خولیا یا پھر بسنت خولیا بھی ہو چکا ہے۔ روز کوئی نہ کوئی بیان سامنے آتا ہے۔ اب ایک اور اعلان بھی سامنے آیا ہے، عظمیٰ بخاری صاحبہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پتنگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ یا پھر ایک شہر سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے، ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانے کے لیے 3 دن ہوں گے۔ 3 دنوں میں آپ اپنے سٹاک کو ایک جگہ سے ایک شہر سے دوسرے شہر لے جا سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ کہا کہ ان کی طرف سے پابندی لگائی گئی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر ذرا دیکھ لیں، لاہور میں بھی گڈیاں اڑ رہی ہیں لیکن چوری چھپے اڑ رہی ہیں، ان پر عمران خان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ ابھی تک تو ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا، ہو سکتا ہے کہ ایکشن ہوا ہو لیکن میڈیا میں ایسا کچھ نہیں آیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ حکومت کس طرح سے اس نقصان سے بچتی ہے جس کی وجہ سے پہلے بسنت پر پابندی لگائی گئی تھی۔ بڑے بڑے ہمارے میڈیا کے لوگ بھی اس کی حمایت میں آ گئے ہیں کہ جو کچھ حکومت کی طرف سے کیا جا رہا ہے، گڈی اڑانے کے حوالے سے جو قوانین بنائے جا رہے ہیں، جس طرح سے گانوں پر پابندی لگائی گئی ہے، یہ بالکل درست ہے اور ایسے ہی پتنگ بازی ہونی چاہیے۔ بہرحال ہماری یہ رائے ہے کہ پتنگ بازی ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، لیکن سارے اقدامات کے بعد ہونی چاہیے۔ یہ حکومت ایسی آج کی ہماری حکومت اس قابل نہیں ہے کہ انتظامات کر سکے، کیونکہ جس طرح سے ان کی طرف سے قوانین اقدامات کیے گئے ہیں کہ چھتوں پر کوئی گانا نہیں چلے گا، اور پننا کس طرح سے ہوگا، ڈور کس طرح سے ہوگی، کیا ہر چھت پر آپ ایک سپاہی کے پولیس والے کو کھڑا کر دیں گے؟ اگر ایسا کریں گے تبھی پر امن آپ کو پھر بسنت یہ ملے گی۔ ادروائز تو وہی جس طرح سے پہلا ہوتا رہا کہ کوئی بچہ چھت سے گر گیا، کوئی پتنگ لوٹتے ہوئے گر گیا، کوئی کیسے گر گیا، تو اس طرح سے ہلاکتیں ہوتی رہی اور کسی کے گلے پر ڈور بھی پھر جاتی ہے۔ تو اب جس طرح سے کہا گیا کہ اس طرح کی ڈور ہوگی، اس طرح کی ڈور نہیں ہوگی جو نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، اگر کوئی بندہ، کوئی بچہ اگر وہ ریل کے ساتھ بھی پتنگ اڑاتا ہے تو وہ بھی اتنی ہی خطرناک ہے جتنی کوئی بھی ڈور خطرناک ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ آج ریل لینے چلے جائیں، وہ نلکی لینے چلے جائیں، اس کے دھاگے کو ذرا کھینچ کے دیکھیں تو اس میں بھی تلوار جیسے ہی کاٹ ہوتی ہے۔ اگر وہ گردن پر پھر جائے، آپ کے ہاتھ پہ بھی وہ پھر سکتی ہے، اگر وہ گردن پر پھر جائے تو اس کا بھی اتنا ہی نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک اور دلچسپ بات بھی سامنے آئی ہے، پنجاب حکومت کی طرف سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 16 سال کے بچے بھی موٹر سائیکل چلا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک لڑکی عدالت چلی گئی ہے، اس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 16 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی لگا دی جائے، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں نہ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کیسا کیا کچھ پاکستان میں آج کل ہماری اس رجیم کے دوران ہو رہا ہے کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔